اور بڑے بڑے سلاطین، یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں، ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک نہیں متعدد روات اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس، اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو، تو ہمارے قریب کی بات ہے، میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو کہتے ہیں مجھے لے گئے، ایک ایک خانہ کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا۔ ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ھذا صورت رسول، لیکن یہ تصویر ہے اس نبی کی۔ انہوں نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، مقوقس سے مصر کے پاس، شاہ اسکندریہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی، یا بعض لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صفت پڑھ کے، آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں، وہ پہلے سے موجود ہیں، اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی، جن کا ذکر تورات و انجیل میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں، کہ آپ کی طبیعت میں درستی ہو، زبان میں سختی ہو، ایسے نہیں ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہو یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے، لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامۃ، کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی، اور وضو کرنے والی ہوگی، اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی، اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں کہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر، کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی۔ اچھا، اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا، اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھیں، جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا، پہلے دو تھیں اب ایک ہو گئی۔ ہم تو خیر مسلمان ہیں، یعنی یہ جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں، ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے، مخلوق کیا ہے؟ مخلوق تو عاجز۔
بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقت ہے، تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں، ایک کسرا اور ایک قیصر، یعنی یا فارس یا روم، یہ دو قوتیں تھیں۔ اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں، اگر آپ تورستان یا ترکمانستان، ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے۔ اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں، المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، المانیہ ہو گیا، بلاد مغرب ہو گئے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، پھر حبشہ ہو گیا، یہ سارا جو تھا یہ قیصر، یہ اس کے تسلط میں، یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھیں ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں۔ تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سینٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے۔ تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا۔ یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یعنی اتنے انتخابات، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا۔ ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرات پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل ولادت کے اعتبار سے۔ یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے۔ اب دیکھ لیں بہت یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا، جیسے آپ دیکھتے جائیں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی۔ یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا۔ صرف قریب میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے ہاشم، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے، یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سلالہ اسماعیل